اس کی جو رومانوی تحریک تھی اس میں پھر بڑے جو ہے نا وہ فلاسفر اس سے بڑے جو پوائٹس تھے بڑے وہ ایسے متاثر ہوئے. اس میں گوئٹی ہے، پشکن ہے، ورڈس ہے، ورتھ ہے، ساؤتھی ہے، کالج ہے، بائرن ہے، اور شیلی ہے، کیٹس ہے، اور تھیورو وغیرہ ہیں. تو یہ رومانوی جو شاعر جو بعد میں آئے سے بڑے متاثر ہوئے اور بڑے ادیب پیدا ہوئے اس کے بعد، اس کی تحریک کے بعد. اس نے کیونکہ 18ویں صدی 19ویں صدی کے خلاف کیا تھا، ایک بھرپور ایک بغاوت کی تھی. اس کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ تھی وہ سوشل کانٹریکٹ تھا کہ ایک معاہدہ ہو کچھ لوگوں کے درمیان، سارے لوگوں کے درمیان، کہ کیا کس طرح یہ نظام چلنا چاہیے. اس سے بڑا لوگ بڑا متاثر ہوئے اس سے، کیونکہ پھر جو اس کے بعد جو ان کی ایک جمہوریت پسندانہ نظریہ تھا اس سے بھی لوگ بڑا متاثر ہوئے. اس نے کہا کہ انسان ایک آزاد پیدا ہوا ہے اور اس کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے. تو لوگ اس سے بڑا سوچتے تھے. فرانس میں جو انقلاب آیا وہ اس سے جو ہے نا وہ بڑا متاثر ہوا. لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے اور انقلاب آیا. فرانس بالکل ایک چینج ہو گیا. یورپ پہ بھی اس کے اثرات پڑے. اور ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس جو امریکہ نے ایک معاہدہ کیا تھا، وہ سماجی معاہدہ کیا تھا، وہ اس سماجی معاہدے سے بڑا متاثر ہوا. جو امریکن کو جو انقلاب کا تھا ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس، وہ اس سماجی سے بڑا متاثر ہوا. تو روسو کیونکہ زیادہ تر جو ہے نا وہ سوشلزم کے بھی حامی ہیں، سوشلسٹ بھی ان کو کہا جاتا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ فرد جو ہے نا وہ سارے ایک برابر ہوں. یہ کیونکہ برابری کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، تو اس پہ اور یہ پھر مذہب کی بھی بات کرتے ہیں، اور یہ پھر ایک بہت سارے انفرادیت پہ بات کرتے ہیں، ان کے متعلق بات کرتے ہیں، اور پھر ڈیموکریسی کی بھی بات کرتے ہیں. کیونکہ اصل میں روسو کے فلسفے کی بہت سارے لوگوں نے مطلب کہ جس کا مطلب آتا ہے وہ وہی سے روسو کے مطلب سے وہ لے لیتا ہے. اور روسو کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو مطلب اختلاف کرنے جیسی ہیں، وہ اس کی خود کا اختلاف ہے. مطلب کہ کچھ ایسی باتیں ہیں وہ خود کا اختلاف ہے. تو اس کے یہ بڑے روسو کے تعلیمی نظریے نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا. امریکہ روسو کی تعلیم کے اوپر اس نے اپنا ایک نظام سسٹم کیا، اور اپنا اٹلی نے اور جرمن نے اور فرانس نے، اور کیونکہ ایک کائنڈر گارٹن تھی اس کا نظام بھی روسو کے متاثر ایک ایجوکیشن نظام سے متاثر ہوا. اور ماریا مونٹیسری ہے، فیڈرک فروئل ہیں، وہ بہت سارے اس کی تعلیمی نظریے سے متاثر ہوئے اور امپلیمنٹیشن کی. روسو پہ کیونکہ اب تنقید کریٹیسزم کی بات کرتے تو اس پہ بہت تنقید ہوئی، کیونکہ اس کی کچھ باتیں ایسی تھیں. اب جیسے یہ کہتے ہیں کہ اس پہ کیونکہ رومانیت پسند پہ اس پہ تعریف بھی ہوئی، اور عقل کی اس کو کہتے ہیں عقل کا دشمن، تو اس پہ بڑی کریٹیسائز ہوئی. جو دوسری بات ہے وہ پھر والٹیئر کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ کہتا تھا کہ ایک دل کو دماغ میں فوقیت ہے، دل کو فوقیت ہے. تو والٹیئر کہتا ہے کہ اگر ایک پادری ایک مذہب کا پادری ہے، ٹھیک ہے، ایک قبیلہ ہے، وہ دوسرے مذہب کا ایک گوشت کھانا چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے، تو کیا وہ کھا سکتا ہے؟ تو اس سے تو وہ پھر زیادہ یہ کون سی برابری ہوئی یا یہ کون سی آزادی ہوئی؟ تو یہ بڑا والٹیئر اور اس کا بڑے مکالمے چلتے تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا. اور کیونکہ آزادی اب جو ایک بات کرتے ہیں روسو کی ویشی جو زندگی تھی، جب انسان آزاد تھا، نہ اس کو ملکیتی فکر تھی، نہ اس کو کسی ذخیرے کی پرواہ تھی، تو یہ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ دور ہے کہاں، وہ دور کہاں ہے؟ مطلب کہ وہ ایک یہ کہ اس پہ کریٹیسائز ہوا ہے کہ یہ صرف اس کا ایک ذاتی اپنا خیال تھا، ایسا کوئی دور ایسا تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے. اور جو دوسری بڑی بات ہے ایک یہ ایک ویشی قبیلے کی ایک بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہونی چاہیے. اب اگر چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوں گی تو وہ اپنا دفاع کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ بڑا کریٹیسائز ہوا. روسو کیونکہ ایک برابری کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بڑا کریٹیسائز یہ ہوتا ہے کہ اب ایک انسان سست ہے اور ایک انسان بڑا مطلب ہارڈ ورکر ہے، یا محنتی کہہ لیں آپ اس کو، ہوشیار کہہ لیں، ہوشیار بندے ہیں، یا بہت سارے کیونکہ معاشرے میں ایک برابری تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ ذہین ہیں زیادہ،
تو آپ ان کس طرح اگر وہ ان کا آزاد چھوڑیں گے تو وہ ایک دوسرے کو فوقیت دیں گے. اب جو سست ہے وہ پیچھے ہو جائے گا اور جو وہ مطلب جس کی وجہ جو ذہین ہے وہ آگے نکل جائے گا ایبسلیوٹلی. لیکن اس پہ بڑا کرٹیسائز ہوا ہے کہ یہ کس طرح آپ اگر ان کو آزاد چھوڑیں گے تو یہ تو وہ پھر وہ آگے اس پہ فوقیت لے جائے گا اور پھر یہ برابری تو نہیں ہوگی. اور تم نے لگایا ہے نعرہ کہ انسان برابر ہے اور اس پہ یہ تو پھر اس کے خلاف زیادتی ہو گئی جو زیادہ ہوشیار ہے. اور دوسروں کیونکہ بات کرتے ہیں آزادی کی کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے, اب یہ کہتے ہیں کہ برابری ہونی چاہیے. اب برابری مطلب کہ ریاست برابری رکھے سب میں, جاہل میں بھی پڑھے لکھے میں بھی. اب یہ کس طرح کی برابری ہوئی؟ اب ایک پڑھا لکھا انسان ہے یا ایک وہ زیادہ وہ مطلب کہ چاہتا ہے آزادی چاہتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اب ریاست سب کو برابر رکھے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ آزادی نہیں ہوئی نا. اب سب کو آپ ایک چیزوں میں برابر رکھیں گے تو پھر آزادی نہیں. یہ کیونکہ اس کی خود کی ایک اپنے مطلب کہ جو اس کا نظریہ ہے اس کی نفی کرتا ہے کہ آزادی اور برابری. پھر یہ برابری کی وکالت کرنا شروع کر دیں, نہیں جناب سب برابر ہونے چاہیے. پہلے یہ آزادی کی بات کرتے ہیں, انسان آزاد ہوا, پھر یہ برابری کی بات کرتے ہیں. تو یہ اس پہ بڑی کرٹیسائز ہوئی ہے روسو پہ. اور اس پہ جو بہت بڑی کرٹیسائز یہ ہوئی کیونکہ روسو کہتے ہیں کہ ایک ارادے کا نام ہے, مطلب کہ ریاست اقتدار جو ہے نا وہ ایک ارادے کا نام ہے. اور جب یہ بنتا ہے تو ایک ہی مذہب ہونا چاہیے ریاست کا, اور باقی جو تنظیمیں ان کو بینڈ ہونا چاہیے. اب لیبر یونائٹ ہوں گے, حقوق مانگیں گے تو ان کو بینڈ کرنا چاہیے. مطلب کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک مذہب ہو اور باقی مذہب نہ ہو ایک اسٹیٹ میں, ایک ریاست میں. تو یہ تو ایک پھر اس کے جو اس نے نعرہ لگایا کہ انسان آزاد ہے تو پھر آزاد نہیں ہو سکتا. اب دوسرا کیونکہ ادارے تو آپس میں کچھ نہ کچھ یا کوئی اور تنظیم نکلے گی تو پھر جھگڑا ہوگا. تو پھر یہ کہتے ہیں جھگڑے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایک ہی مذہب ہونا چاہیے اور سب پہ بندش ہونا چاہیے. تو یہ اس کے اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے, جو اس کا جو اپنا نظریہ ہے اس کی نفی کرتا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے, زنجیروں میں جکڑا ہوا. پھر اس کو مطلب کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا, جکڑ دیا ہے اس کو.